أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات میتھو قبل کافی متعدد علماء کرام اپنے اپنے خیالات دا اظہار کر چکے نے. میں بھی انشاءاللہ اپنی علمی استطاعت دے مطابق او دی رحمت دے نال چند گزارشات جو اہم نے عقیدے دی بنیاد نے میں انشاءاللہ او دے بارے کچھ گزارشات کراں گا. انداز محتاط ہوئے گا لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی اس انداز نو قبول نہ کرے اور میرے مسلک تے کسے بات دا اعتراض ہوئے انہوں حق حاصل ہے کہ کاغذ دے پرزے تے اپنے خیالات دا اظہار کرے. میرے بھائی جان عام طور تے تسی علماء کرام کو یہ بات سن دے ہو کہ اللہ تو بغیر کوئی حاجت روا نہیں, اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ تو بغیر کوئی بارش کلن والا نہیں, اللہ تو بغیر کوئی اولاد دین والا نہیں, اللہ تو بغیر کوئی عزت دین والا نہیں, اللہ تو بغیر کوئی کسی قسم دا نفع نقصان پہنچاؤن والا نہیں. اے علماء کرام تھوڑا پڑھیا ہوئے عالم یا زیادہ پڑھیا یا کوئی بھی اہل توحید ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے تے مخالف سوال کرتا ہے کہ کتھے لکھیا. میں اج قرآن دی لغت وچوں خارجی گلاں نہیں, قرآن و حدیث دی لغت عربی لغت
دے وچوں ثابت کرنا ہے کہ کلمہ پڑھ رہی ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ ترجمہ یہ ہوئی ہے کہ کوئی نفع دا مالک نہیں، کوئی نقصان دا مالک نہیں، کسے کو حاجت منگنی نہیں چاہیے۔ تے دوجے پاسوں جواب ملتا ہے، ذرا توجہ میرے وال، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ دوجے پاسوں جواب ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ دا ترجمہ اے وے، او تے ترجمہ لا الہ الا اللہ دا کہ اللہ تو بغیر معبود کوئی نہیں۔ تسی آندے ہو لا الہ الا اللہ وہی داخل ہے کہ او دے بغیر سندا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، اولاد دین والا کوئی نہیں، رزق دین والا کوئی نہیں۔ یہ کتھے ترجمے دا مان کے کلمے دا ترجمہ ہے؟ اے عام سوال ہے۔ اج میں کلمے دی پہلی جز جو لا الہ الا اللہ ہے، بغیر شرع تو ترجمے نال ثابت کرنا کہ دا ترجمہ کی۔ اگر پاکستانیاں نو لا الہ الا اللہ دا ترجمہ ہوندا ہوندا، اے غیراں نو داتا نہ کہندے، اے غیراں نو غوث نہ کہندے، اے غیراں نو مشکل کشا نہ کہندے، اے غیراں نو حاجت روا نہ کہندے، اے قبراں تے اپنی جبین نہ رکھ دے، اے حجراں شجراں تے توحید دا خزانہ نہ لٹاندے۔ اگر لا الہ الا اللہ دا ترجمہ یاد ہوندا، جنہاں نو یاد سی نا، ایک مثال دین لگا، جنگ بدر ہو رہی ہے، مسلم شریف ہے، ایک حوالہ غلط نہیں ہوئے گا انشاءاللہ، ذمہ دار جماعت دا خطیب ہاں۔ مسلم شریف دی روایت، جنگ بدر اپنے جوبن تے آن لگی، ایک مشرک آپ دے کول آ گیا، بڑا ٹریننگ یافتہ، بڑا ہی جنگ لڑن والا، آپ دے کول آ کے کہندا ہے میں تواڈے صحابہ کولوں سنیا ہے جڑا مال کافر چھڈ کے بھج جان گے وہ تقسیم ہوئے گا، جے میں تہاڈی امداد کراں، تہاڈا تعاون کراں تے تسی مینوں او مال غنیمت دا حصہ دیو گے؟ میں انہاں لڑن جاننا۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ آندا نہیں۔ اوے انہوں ترجمہ یاد سی، جڑا اج مولوی نو ترجمہ یاد نہیں، اس مشرک عربی نو ترجمہ یاد سی۔ انہیں آخیا میں کلمہ نہیں پڑھنا، بھائی آرام نہ بس، لا الہ الا اللہ میں نہیں پڑھنا۔ تو نبی پاک نے فرمایا فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ، منو تیرے ورگے مشرک دی امداد دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اے مسلم دی روایت ہے۔ انہیں آخیا اچھا کہندا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد حضرت دے کول پھر آ گیا، پھر یہ سوال جواب ہوئے۔ پھر نبی علیہ السلام درخت تلے بہ کے سائے تلے بہ کے ذرا آرام کرنے لگے۔
دے کول آ کے کہندا ہے وہی سوال ہے کہ منوں مال ملے گا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ کہندا نہیں۔ فرمایا فلن استعین بمشرک، تیرے ورگے مشرک دی امداد مینوں قطن قبول نہیں۔ بے توجہ ذرا میرے وال، آپ نے 3 دفعہ کیا، انہیں آخیا ہاتھ باہر کڈو، میں دین سمجھ گیا، میں ہوں لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا۔ لا الہ الا اللہ دا ترجمہ میرا کہ مضمون ہے، یہ ٹوٹ کے نہیں میرے، اتنے غور کرا جے دھیان نال، میں بالکل برملا کہنا، میں اعلان کر کے آنا لا الہ الا اللہ، اللہ تو بغیر کوئی زمین آسمان بناؤن والا نہیں۔ میں برملا کہنا، پھر دلائل مہیا کرانگا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تو بغیر تہاڈا رازق کوئی نہیں، اللہ تو بغیر اولاد دین والا کوئی نہیں، اور اللہ تو بغیر نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں۔ بے شک جے کوئی آکے معبود ترجمہ ہے تے معبود کنوں آکھیدا ہے؟ اے حدیثو تانوں یہ توحید نہیں یاد رہی؟ جے کوئی کہے کہ معبود مننے ہاں تے پتہ معبود کنوں آندے نے؟ جدی عبادت کیتی جائے، جدی عبادت کیتی جائے انہوں الہ معبود کہندے نے، اور جو نفع نقصان دا مالک نہ ہوئے وہ معبود نہیں۔ گج کے بولو، جو نفع نقصان دا مالک نہیں وہ معبود نہیں۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اے میرے محبوب جی، اے انہاں مشرکان دی، اے جڑے مشرک نے انہاں دیاں عبادتاں کردے نے جو نفع نقصان دے مالک نہیں۔ سنتے ہیں اللہ پاک نے کہا قُلْ وَتَعْبُدُونَ من دون اللہ ما لا ينفعكم اقل وتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا۔ اللہ پاک نے عیسائیاں نو کہا اچھے وہ پارا قل وتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، اور جدے عیسیٰ دی عبادت کر دے ہو اور نفع نقصان دا مالک نہیں۔ میں رب دا قرآن سنائی جاواں اور کس کس مقام تو انشاءاللہ العزیز وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ولا حیاتا ولا نشورا۔ گج کے کہو سبحان اللہ۔ رب دا خالص قرآن پڑھ رہے ہیں اور بغیر ملاوٹ تو انشاءاللہ العزیز جو کہ میں اہل حدیث ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور مشرکو اللہ تو سوا انہاں نو معبود من دے ہو لا یخلقون شیئا، جڑے کوئی شے پیدا کر سکدے نہیں۔ وَاتَّخَذُوا میں الہ دا معنی کرنا
پڑھنا قرآن چوں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً اور دنیا دے مشرکا تسی اللہ تو بغیر انہاں نو معبود مندے ہو الہ مندے ہو لا یخلقون شیئا جو اینی شے بھی پیدا کر سکدے اے شیئا اسم نکرائے لا یخلقون شیئا اے اینی بھی چیز پیدا نہیں کر سکدے وہم یخلقون بلکہ پیدا کیتے گئے سن ولا یملکون لانفسہم عبداللہ شیخ پوری اندائی اے آلہتن دا ترجمائی واتخذوا من دونہ آلہت اللہ یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا آقا فرماندے نے اور جنہ کلو حایتہ مانگ دے جنہ نو معبود من دے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا اور اپنی جان واسطے بھی اور نفع نقصان دے مالک نہیں ولا یملکون موتا ولا حیاتا نہ وہ زندگی دے مالک نے نہ موت دے مالک نے ولا یملکون موتا ولا حیاتا نہ زندگی دے مالک نے نہ موت دے مالک نے ولا نشورا نہ زندہ کرن دے مالک نے کس مقام تو قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو من دون اللہ تہاڈی سبحان اللہ ہن تھکی ہوئی ہے ایڈے بے ذوق مجمع نہ بنو اینا مجمع ماشاءاللہ کھل کے کہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب میرا نام رہن دے رب دے نام اجاگر کرو آؤ میرے بھائی جان رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك میں وہاں بھی ٹریا پھرنا رات دن میں رب دے نام نو اجاگر کرنا رب دے نام دیاں عزتاں پیش کرنا آ سن ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك میرے پیغمبر انہوں پکارنا جائز نہیں جو تیرے واسطے نفع دا مالک بھی نہیں تے بولو نقصان دا مالک بولو نقصان دا مالک سنتے آنال میں کہنا رب بندہ ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ سبحان اللہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی نو تعلیم دے کے امت نو سمجھا رہا ہے فَإِن فَعَلْتَ میرے محبوب اگر تو ایک کم کیتا کی غیرہ نو پکاریا فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ اور کہو جو غیرہ نو پکار دا ہے وہ ظالم ہے جو عند المصیبت غیرہ نو پکار دا کہہ دو آج میں سارے شک دور کر کے جانے نے انشاءاللہ اس مسئلے نو دوبارہ چھیڑن دی لوڑ نہیں پائے گی اللہ پاک دے فضل و کرم نال میں یہ دے ہر گوشے نو پھول کے بیان کرنا چاہنا آئیے سمجھئے اللہ پاک دے نبی نے کیا رب نے اخوایا قل یا ایوہ الناس ذرا قرآن دیا آیتاں گنی جائے ہو میں رج کے قرآن پڑھنا ہے مینوں قرآن پڑھ لگیا لطف اینا ہوندا اینا مولوی نو کلاں دیاں دانے وچ بھی نہیں ہوندا ہاں جی 40ویں دے مرغیاں لطف نہیں ایسا ہوندا جڑا قرآن پڑھنے کا لطف آ رہا ہے اللہ پاک دا قرآن قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ
اللہ پاک کہندے نے محبوب جی لوگاں نو کہہ دو یا ایھا الناس، اور تسی بھی لوگوں سن لو اج وہابی کی کہہ رہا ہے اہل حدیث، یا ایھا الناس اے دنیا دے لوگوں ان کنتم فی شک من دینی، اگر تانوں شک ہے رب بندہ نبی فرما دے انہاں نو، اگر تانوں شک ہے میرے دین وچ تے میں کیا نا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، او جنہاں نو تسی اللہ تو سوا پکار دے ہو عبادتاں کر دے ہو محمد انہاں دی کدی عبادت نہیں کرے گا۔ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن میرے سامنے، قرآن دی آیتاں مینوں پریشان کر رہی ہیں۔ کوئی آیت آندی ہے میری واری کدوں ہونی ہے، کوئی آیت مبارکہ کہندی ہے میری واری کدوں ہونی ہے۔ اجے میں لا الہ الا اللہ دا ترجمہ شروع نہیں کیتا، اجے میں معبود دا ترجمہ کر رہا تھوڑی جی باتاں اندر، یہ نفع نقصان دا جو مالک نہیں، کیا دو معبود گج کے بولو معبود، کہ اللہ پاک نے کیا ہے وہ لوگوں جی میں پڑھنا پیا قرآن، اور قرآن سے خیانت نہ کرو مشرکو۔ اج اہل حدیث دی کانفرنس اندر اور تیرے تقریر بھی آخری دے بات بھی دین دی سب تو پہلی بھی تے آخری بھی سنتے ہیں جی میں رب دا محبوب جی نفع نقصان دے مالک نو جڑا مالک نہیں انہوں پکارنا جائز نہیں، ایویں رب دا نبی آندا ہے قل املک لنفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ سبحان اللہ، بڑے بے ذوق ہو سب کہو سبحان اللہ۔ مینوں پتا کہ میرے برخوردار نے کیا سی کلمے دا ترجمہ، لیکن مینوں پتا کہ تسی بے ذوقی دی بات کرنی ہے۔ اہل حدیث کون ہوندا ہے جو توحید دی کلمات تے اپنی نینداں قربان کر دے؟ اہل حدیث کون ہوندا ہے جو توحید دا نام سن کے غیراں نالوں کٹ کے تے رب نال جڑ جائے؟ اہل حدیث کون ہوندا ہے جو فنا فی اللہ ہو جائے؟ اللہ پاک دا قرآن پیش کرنا چاہنا، ہن سوچو دھیان نال، لا الہ، پڑھو پڑھو پڑھو، لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے ایک تے مکمل کلمے دے دو جز نے نا، اس جننے میں پڑھے کلمات ہیں یہ دے دو جز نے، ایک جز شرک ہے اور ایک جز توحید ہے۔ ایک آدمی یہ آکھی جاوے لا الہ لا الہ لا الہ، اگوں نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ ایک آدمی یہ پڑھی جائے ہر ویلے لا الہ، اے معبود کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، جو اللہ دے وجود دا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو بندہ لا الہ معبود کوئی نہیں، لا الہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، وہ مشرک ہے۔ اگلا کلمہ توحید واضح کرتا ہے الا اللہ، مگر اللہ کلا ہی ہے۔ آکھو اللہ سارا رولا ہوئی سی، سارا رولا ہوئی ہے۔ تسی آکھو گا بکرے تقریر وچ کہ اللہ داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اولاد دین والا ہے، سارا پنڈ آکے گا مولوی بڑا ہی با اخلاق ہے۔ میں ہے بو کا دی ہون رہی ہے، قاری صاحب سپیکر ساڑ گئے نام میرے لگ گئے۔ اصل گل یہ کہ ہن شیطان بھی سپیکر دے کول اندر چکر لا رہا بھی توحید واضح نہ ہوئے، پر میں شیطان دا مقابلہ کر کے چھڑنا ہے۔ اور بولو تے صحیح نہ تے اندر
کیونکہ گل واضح ہونی چاہیے، گل اج وچکار رہنی چاہیے۔ آدرا سنیے دھیان نال، میں گزارش کرن لگا سا، اللہ پاک دا قرآن اور نبی پاک دے فرمودات اپنے پاسے نے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے دیاں تروئیاں پھر جانیاں نے، اس کلمے دیاں محبتاں ود جانیاں نے، اس کلمے اندر کی کچھ ہے آ میں تینوں پیش کرنا چاہنا۔ میں ان الہ دا ترجمہ، میں ان الہ دا ترجمہ اللہ دے قرآن جو شروع کرن لگا جے، اور لوگوں الہ دا ترجمہ، معبود دا ترجمہ اللہ پاک دے قرآن وچوں، توجہ میرے والا، اللہ پاک دے قرآن وچوں اللہ پاک نے کیا ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فعنا تؤفکون۔ سبحان اللہ۔ تسی کسی پنڈ میں جا کے آکو اللہ داتا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاج کروا ہے، اللہ غوث ہے، لوکی کہیں گے مولوی بڑا ہی میٹھا بولے آئے، اس مولوی نے شرارت کوئی نہیں کی تھی، کی کہیں گے بولو، کہیں گے انہیں شرارت کوئی نہیں کی تھی۔ جدو آکو گے علی حجویری داتا نہیں، علی حجویری داتا نہیں، عبد القادر جیلانی غوث نہیں، کوئی حضرت علی مشکل کشا نہیں، کوئی حاج دروا نہیں، ادو کہن گے مولوی شرارتی ہے، کیونکہ گل غلط ہے، صحیح ہے۔ جڑا صرف اللہ دا اسبات پیش کرے، غیر دی نفی نہ کرے تے کھنڈ کٹ کے بہر گے، وہ صوفی ولی اللہ ہے۔ او پہنچیا ہے، او نیک ہے، او گدی نشین ہے، او اہل توحید ہی پاوے بنیا ہوئے، او خدا کی آندا ہے، او آندا ہے 11 دی نفی نہیں کردا۔ اللہ نے میرے محبوب نے آکیا اے میرے پیاریا نفی پہلو اسبات بعد وچ، سیانے وہابیو سن دے پے نا، آندے نے نفی پہلو، کیوں بابا جی نفی پہلو، بزرگو نفی پہلو اسبات بعد وچ، نفی کیڑی ہے لا الہ، پہلو تلوار لے کے سب نو کٹ، لا الہ الا اللہ، اللہ پہلو کہنا کوئی معبود نہیں، کوئی حاج روا نہیں مگر اللہ، پہلو نفی دے بعد وچ اسبات، ہن میں آنا علی مشکل کشا نہیں، اے آکھن نال 1 لاکھ نیکی ملنی ہے، کروڑ ہوئی گے، تختہ دار تے لٹکا دو، اس وجود دا قیمہ کر دو، کہاں گا علی مشکل کشا نہیں۔ نعرہ تکبیر، لگے حق اہل حدیث، گل وچ گنجل نہیں رہنی چاہیے۔ صوفیو اور صوفیو چندے لیان واسطے گنجلا نہ پاؤ، گل وچ گنجل نہیں رہنی چاہیے۔ بے شک رازق اللہ ہے، عمر ملا کہنا ہے جڑے وقت دا شرک ہوندا ہے انہاں دی نفی ضروری ہے۔ اللہ پاک دا قرآن میں پیش کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ سامنے، سنتے ہیں نال گل بڑی پیاری، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، رب بندہ دنیا دے لوگو اپنے رب دیاں نعمتاں کلیاں نو یاد کرو، حل من خالق، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، اللہ پاک نے کوئی تے منو خالق وخاؤ، یرزقکم من السماء والارض، جو زمین آسمانہ تو اللہ تو بغیر تانو کھانا پہنچائے اور
رزق پہنچائے. اگے آندا لا الہ الا ہو. تے پھر اگے لا الہ آیا کہ نہ؟ او بولو الہ آیا کہ نہ؟ پھر میں ترجمہ کیوں نہ کراں؟ او قرآن وچوں ترجمہ لوگو اپنیاں زندگیاں سوارن واسطے, رب نو راضی کرن واسطے میں قرآن وچوں ترجمہ کیوں نہ کراں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ تو بغیر رازق کوئی نہیں. اے کادا ترجمہ کو لا الہ الا اللہ دا کادا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تو بغیر بولو رازق, گج کے بولو رازق. اللہ تو بغیر رازق کوئی نہیں. میں اج شرح نہیں کرنی, اج میں قرآن پڑھی آنا دبا دب رج رج کے قرآن سنو, اپنیاں زندگیاں سوار. اللہ دا شکر کر, انہاں جماعتاں واسطے دعا کرو, اس انتظامیہ واسطے دعا کرو, میرے بھائی عبد المجید واسطے, میرے بزرگاں واسطے, میرے رفقا واسطے, اس انتظامیہ تے او دعاواں کرو جڑی انتظامیہ تانوں کٹھیاں کر کے قرآن سنوا رہی ہے. آؤ دھیان نال سنو بات, میں ترجمہ کرنا چاہنا قرآن دا خالص. اللہ پاک نے کی فرمایا, قُلْ وَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. سبحان اللہ. سارے کاری ہوئے حافظ انہاں تینوں ٹٹولی ذرا قرآن اسدواں پارا شروع کر دیتا گیا. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے, قُلْ وَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ. اے محبوب انہاں کہہ دو اگر اللہ چاہے تو تہاڈا دھیان میرے وال ادھر ادھر نہیں, جڑا ادھر ادھر ویکھے گا لوٹا کاکاں گا. کیا کہاں بولو جن ادھر ادھر ویکھیا کیے ہو سپیکر وال تساں نہیں ویکھنا, تساں میرے وال ویکھنا ہے. آ سننا دھیان نال. اللہ آندا ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ. او لوگو من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. اے میرے محبوب اعلان کر کے فرما دو اگر اللہ تواڈے کنا نو کھولے تانوں بولیا کر دے, اگر اللہ تانوں انیا کر دے تواڈے دل دی کیفیت تبدیل کر دے تے من الہ غیر اللہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. اللہ پاک نے فرمایا کون ہے اللہ تو بغیر الہ جڑا بولیا نو کن دے, جڑا انیاں نو اکھاں دے, جنہاں دے دل ختم ہو گئے وہ انہاں نو دل دے. پھر میں ترجمہ کیوں نہ کراں لا الہ الا اللہ. اللہ تو بغیر کوئی کن دین والا نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ تو بغیر کوئی اکھاں دین والا نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ تو بغیر بولو کوئی دل دین والا نہیں. میں کس کس انداز نال سمجھا رہا تانوں اجے سمجھ نہیں آئی, آپ کسی اور مقام تے پہنچی ہے. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے قُلْ وَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ.
اللہ تیرے قرآن دے صدقے جاواں میرے جیاں گناہگاراں نوں میں شہنشاہ کر دیتا ہی آقا فرماندے نے قل ورأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ اے میرے محبوب جی جے میری مرضی ہوئے تے انہاں نوں کہہ دو میں قیامت تک رات پا چھڈاں۔ اب بولو رب بندہ میں چاہواں تے قیامت تک بولو اور قیامت تک رات پا چھڈاں تے من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ اللہ تو سوا کون ہے الہ جڑا روشنی کر کے وکھائے؟ پھر میں ترجمہ کیوں نہ کراں لا الہ الا اللہ، اللہ تو بغیر کوئی رات نو دن بناؤن والا نہیں۔ اب بولو وہابیا ادھر تے شرکاں مگر سبحان اللہ ہوندی ہے، ادھر تے بدعتاں مگر سبحان اللہ ہوندی ہے، ادھر تے گپاں مگر سبحان اللہ ہوندی ہے، اور تو ایسا مردہ ہو چکا ہے تیرے ضمیر نو کی ہو گیا ہے، اور تو توحید دا خالص مسئلہ اینو اجاگر کر کے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قل ورأیتم، اگلی آیت قل ورأیتم ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اے میرے محبوب انہاں نوں کہو میرا جی کرے، اور لوگوں سن لو دھیان نال رب بندہ میرا جی کرے تے میں قیامت تک اور قیامت تک دینی چار چھڑاں۔ ہائے اللہ سرمدن الی یوم القیامہ، آقا فرماندے نے میرا جی کرے اگر میں چاہواں تے میں قیامت دے دن تک اور دینی چار چھڑاں من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو بغیر کون ہے معبود؟ تہاڈا الہ کون ہے جڑا دن نو رات بنا کے وکھائے؟ پھر میں ترجمہ کیوں نہ کراں؟ وہ ترجمہ کیوں نہ کراں؟ تینوں وہابی دے ترجمے تے غصہ ہوندا ہے تے قرآن تے غصہ کڈ، پھر میں ترجمہ کیوں نہ کراں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو بغیر کوئی بولو رات نو دن بناؤن والا نہیں اور دن نو رات بناؤن والا نہیں۔ ایدا ایک نمونہ تھوڑا جا قرآن تو چکھا دیاں۔ اللہ پاک دا پیارا نبی اور خلیل نبی نمرود بادشاہ دے کول گیا جڑا مشکل کشا بنیا ہویا سی، ہائی تروا بنیا ہویا سی۔ نبی نے آکیا ان آتا اللہ الملک اذ قال ابراہیم پیانل، نبی ابراہیم نے کیا ربی الذی یحیی و یمیت، ہاں جی رب میرا ماردا بھی ہے تے زندہ بھی کردا ہے۔ تے نمرود اگوں پوت کے بگڑ کے کی آندا ہے انا احیی و امیت، ایک کم میں بھی کر لینا، زندہ بھی کر لینا، مار بھی لینا۔ نبی الجھیا نہیں، نبی نے کیا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ نبی نے آکیا اور جدھروں اللہ سورج طلوع کردا ہے ادھر غروب کر کے وقا، جدھروں غروب کردا ہے ادھروں طلوع کر کے دکھا۔ پھر میں آنا کوئی بندہ سورج نو وقت متعین تو ایک گھنٹہ پہلے، ایک منٹ پہلے، ایک سیکنڈ پہلے نہ طلوع کر سکتا ہے نہ غروب کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ اللہ پاک دا خالص قرآن سن سنتے ہن نال کیونکہ گل سمجھ آ رہی ہے، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے۔ میری طبیعت گن گن کے گل سنانی، کوئی قیامت نو کہے نا کہ گل سمجھ وچ نہیں آئی ٹھیک ہے،
کوئی قیامت نو کہے نا تو جو ذرا میرے والا جس کام گل سمجھ وچ نہیں آئی آ رہی ہے نا سمجھ وچ گل اللہ پاک نے اج اسے کلمے دے ترجمے دے پاروں سب نو جنتی کر دینا انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال کیونکہ انہیں کلیا ہی نبیاں نو بھی تے نیک لوکاں نو اسے کم واسطے ہی ہے آؤ میں تینوں کی کہہ رہا ہاں میرا ایک انداز اپنا نہیں ہن میں بیاں پارا شروع کرن لگا ہی آقا فرماندے نے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم او قرآن دے حافظ و قاریو آؤ میں تنوں قرآن دی سیر کراواں ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے امن خلق السماوات والارض کون ہے جو آسمانہ زمیناں نو پیدا کردا ہے بولو وانزل من السماء ماء اور کون ہے جو آسمان تو بارش بھیجدا ہے فانبتنا به حدائق ذات بہجہ او کون ہے جو رنگ برنگیاں انگوریاں اگاندا ہے اللہ پاک نے ما کان لکم انتم بتوں شجروا تواڈے واسطے درخت کنے اگائے نے تسی کتے دا نام تے لاؤ پھر آپے آندا الہ مع اللہ او کیا اللہ تو سوا کوئی اور بھی الہ ہے جے پھر میں ترجمہ کیوں نہ کراں لا الہ وچ آ کے نہیں آیا الہ آگے نہیں آیا الہم اللہ آگے نہیں آیا الہ آگے نہیں آیا اے لا الہ کا ترجمہ سنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ میں ہر سال نواں توبہ لے تھوڑے کو ہونا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی زمین آسمانہ دا خالق نہیں ایک آدھا ترجمہ کہو کلمے دا ترجمہ ہے قرآن دے تحت اپنی عقل نال نہیں اپنی لغت نال نہیں اپنی مولوی دی گل نال نہیں اپنی میرے دل دی گل نہیں اللہ دا قرآن آندا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر بولو کوئی زمین آسمانہ دا خالق نہیں اللہ تو بغیر کوئی بارش پاؤن والا نہیں اللہ تو بغیر کوئی انگوریاں اگاؤن والا نہیں اللہ تو بغیر کوئی بہار والے ہونے والا نہیں ہم دوجی گل سونا امن جعل الارض قرارا امن جعل الارض قرارا وجعل فيها سنتے ہیں وجعل فيها ایک قرآن پاک دی ایک لفظ پیار آ رہا ہے سننا فرماندے نے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اللہ پاک نے کی فرمایا او کون ہے جن نے زمین ہلن تو بچائی ہوئی ہے او دے زلزلے چاند منٹ وچ انقلاب لایا ہون او کون ہے جن نے زمین نو قرار بخشیا ہے ہلن تو بچائی ہوئی ہے رب بندہ کون ہے وجعل خلالها انہارا اور جن نے زمین تے نہراں چلن دتیاں نے نہراں چل رہیاں نے کون ہے نہراں چلاون والا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا رب بندہ کون ہے اور جن نے پہاڑاں نو میکھا بنا کے گڈیا ہویا ہے اور کون ہے جن نے کھارا تے میٹھا دریا بغیر کند تو بغیر پردے تو بغیر دیوار تو کھارا تے میٹھا
دریا وہ کٹھا چلایا ہویا رل دے نہیں پے الہ اللہ کوئی ہے جے الہ تے دسو پھر میں ترجمہ کیوں نہ کراں لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی زمین ٹھہرانے والا نہیں لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی نعرہ چلانے والا نہیں لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی پہاڑ گڈن والا نہیں لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی دریا کھارے تے مٹھے چلاؤن والا نہیں اب بولو کدا ترجمہ ہے کدا ترجمہ ہے جڑے آندے نے مولوی ترجمہ وہابی کولوں کردے نے کلمے دا اج میں قرآن نو قرآن نال جوڑی آوندے ہاں اج میں کلمے دا ترجمہ کیوں بھائی عبد المجید صاحب کیوں میرے بزرگوں کیوں رفقائے جماعت کیوں میری یوتھ فورس کیوں میرے ساتھیوں کیوں میری موت بہنوں ایک قرآن دا ترجمہ الہ دا ترجمہ قرآن دی روح نال ہے کہ نہیں قرآن دی روح نال ہے کہ نہیں ایک انداز گناہگار دا قرآن دی پیچھے میں تغیر کی ایک مقام تے سندھ میں جا کے اور 8 بندے ہوئے نے اہل حدیث اہل توحید سنتے آن اللہ دا فضل ہی کلمے دا ترجمہ سکھاؤ دنیا نو تاکہ گمراہیاں ختم ہو جان اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اج اپنے کولوں گل نہیں امن یجیب المضطر اذا دعاؤ امن یجیب المضطر اذا دعاؤ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ سبحان اللہ اس آیت نے فیصلے کر دینے نہیں اس آیت نے اج فیصلے کر دینے نہیں اج میں انشاءاللہ توحید دے چنڈے بولو لگ جانے نہیں اج مشرکاں دے بوٹے شرک دے کملا جانے نہیں اللہ پاک دا قرآن آندا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ وہ کون ہے جو مجبوراں دیاں سنے کون ہے امن یجیب المضطر مضطر دے وچ ہر مجبوری مضطر دے وچ ہر مجبوری مضطر دے وچ صحت مضطر دے وچ بولو بیماری دی مجبوری مضطر دے وچ بولو پتراں تھی سارے خاندان قبیلہ مال کتھے آندا ہے مضطر دا ترجمہ میں مولویوں کولوں نہیں جے کرنا آج ہے پتہ نہیں تیار کر چکا ہوں میں آج قرآن تو کرنا ہے قرآن نال قرآن ملا کے مضطر دا ترجمہ نبی ایوب آندا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا سبحان اللہ کوئی کسی قسم دی مجبوری ہوئے او زور وچ داخل کوئی میرے دعوے نو غلط کرے او لوگوں میں انا یا اللہ اے ہوئی قبر اے ہوئی منو مضمون قبر وچ کم دوے آمین اللہ اے ہوئی مضمون آقا ادیوں راہ ٹپ گئی ہوئی ہے جے تسی سن دے پے ہو اے آقا تسی سن دے پے ہو میری جماعت نے سپیکر لا کے بتیاں بال کے بدیاں نو کٹیاں کر کے آخ دے پیری امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وہ کون ہے جو مجبور ہوئے تے او دعا کرے تے او دیاں مجبوریاں دور کرے
اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کوئی دوجا الہ دکھاؤ پھر مینوں پڑھ لین دیو اے آیت فیصلہ کن آیت پھر میں کیوں نہ آکاں لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی مصیبتیں دور کرنے والا نہیں لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی گھاٹے پورے کرنے والا نہیں لا الہ الا اللہ اللہ تو بغیر کوئی عزت دینے والا نہیں لا الہ الا اللہ اگر میں دا ترجمہ نبی دی حدیث نال کر دواں بخاری دی حدیث نبی پاک نماز پڑھ دے سلام پھیر کے صحابہ وال منہ کر دے کہ کی پڑھ دے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذل جدی من کل جد اس میں حدیث دے نال ایک میں آیت ملا دیا میرا موقف بھی سدھا ہو جائے انشاءاللہ اے میں بخاری دی حدیث پڑھی ہوں ہن میں آیت ملاؤں لگائی پھر میں ترجمہ کرنا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی اللہ پاک دا قرآن آندا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا اور جدے واسطے میں رحمت دے دروازے کھول دیا کوئی بند کرنے والا نہیں جدے واسطے میں رحمت دے دروازے اور رحمت دے وچ کی آوندا ہے رات نکل جائے اور رحمت دے وچ کی آوندا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا سبحان اللہ انہاں رحمت دے دروازیاں نوں اولاد بھی رحمت مال بھی رحمت عزت بھی رحمت صحت بھی رحمت بولو تو صحیح یار اچھا مقام ملنا بھی رب دی رحمت اے رب دیاں رحمتاں ہیں جوانیاں رب دی رحمت نیکیاں رب دی رحمت ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا آقا فرماندے نے جدے واسطے میں رحمت دے دروازے کھول دیاں کوئی بند کرن والا اور وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی اور جدے واسطے میں دروازے نہ کھولا کوئی کھولن والا نہیں اس قرآن دی آیت سورہ فاطر دی آیت عقلی نقلی بات سورہ فاطر دی آیت اینو لیا بخاری دی حدیث وال نبی پاک کی آندے لوگو جو نبی پاک دا عقیدہ او اہل حدیث دا عقیدہ نبی پاک کی کیا کر دے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت اے میرے اللہ جڑی شاید تو دینی چاہے کوئی منع کر سکدا نہیں جڑی شاید تو دینی چاہے کوئی منع کر سکدا جڑی شاید تو نہ دینی چاہے کوئی دے سکدا ہن کی ہوندا ہے اگے علی دے دربار وچ عورت آئی بندہ آیا پتر دی لوڑ ہے انہاں کیا چاٹی مار کے وینا پتر کوئی نہیں تیری قسمت وچ ہے ہی کوئی نہیں اگے باہر ویکھیا تے حسن حسین کھونڈی کھڈو کھونڈی کھیڈ دے سن ویکھو کھڈو کھونڈی کھیڈ رہے سن او بندے نے آکھیا روندا روندا آیا حسین نے پوچھیا روندا کیوں ہے آندا جناب جی
بڑا کم خراب ہو گیا ہے، تیرے باپ نے کیا تیری برات اولاد کوئی نہیں، انہیں کہا کھلو تو میں ہنے اس دا کم کر دینا، ایک ٹونا ماریا، ایک پتر دا وعدہ، 2 ٹونے مارے، 7 ٹونے مارے، ہار کے بندہ دا بس کر حسین ساتھی بڑے نے، ہائے 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 ہائے، تینوں شرم کرنی چاہیے، انہاں عقیدیاں نو بیان کر لگیا لوکاں دے ایمان جو ٹھگو، سنو دھیان نال، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ پاک دا قرآن سنیا نا، بولو بھائی نال حدیث بھی سنیے، پھر میں کیوں نہ آکھا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ پھر میں تے کہاں گا اللہ تو بغیر دعاواں سندا، آکھو سندا، کتوں کتوں گل جوڑی آواں آمدرا قرآن وچوں، پھر میں کہنا میرے سامنے قرآن دی آیات گلا کر رہی ہیں، تاں کر کے میں سانوں قرآن بہتا سناؤنا تے گلاں کٹ ہے، فیصلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تسی فیصلہ کرو، قرآن زیادہ صرف ترجمہ تے خلاصہ، پوری قوم جاگ اٹھی ہے ایس رمضان دے مہینے وچ، جدو میری مسجد بھر گئی، چوک تک دنیا آ گئی، چوک تک، بتی چوک اندر ایس ایس پی آیا، ایس پی آیا، پوری انتظامیہ آئی، لاہور تک ہل چل مچ گئی کہ وہابی کتوں اینے آ گئے نے۔ اللہ پاک دی مہربانی نال دنیا جاگ پئی ہے، چند دن دی گل نہیں انشاءاللہ مشرکاں دے عقیدے دا پودا کملا گیا ہے، ایک دو جڑاں باقی رہ گیا نے، کٹ چھڑنیاں نے انشاءاللہ، بولو بولو دا اور بولو تے صحیح نا، اس مشرکان دے پودے نو میرے حال دیساں نے کوالا مار مار کے تباہ کر چڑیا ہے، اس بوٹے نال یزدانی کلدا گیا، اس بوٹے نال شہید ملت کلدا رہا، اس بوٹے نال پروفیسر ساجد میر کل رہا ہے، اس بوٹے نال عبداللہ شیخو پوری کل رہا ہے، اور قاری عبدالحفیظ زور لالا کے کل رہا ہے، اور پوری دنیا سن لے بلا تخصیص نام لین نو تیار نہیں۔ میری جماعت دا ادنا بچہ، جوان عالم، بوڑھا عالم، مائی بہن بچیاں، پوری کائنات نے تہیا کر لیا ہے کہ اس ملک اندر شرک دا بوٹا نہیں رہن دینا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مناظر اسلام، مناظر اسلام، اللہ پاک دے فضل و کرم نال ہل چل مچ چکی ہے، پرواہ نہ کرو۔ پتا نا جدوں میرے نبی نے پہلا خطبہ دیتا ہل چل مچ گئی، مشرکان دے ڈیریاں وچ ہل چل مچ گئی، زلزلہ طاری ہو گیا، ایویں نہیں آندا حالی، ایویں نہیں حالی کہندا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی، اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی، عرب کی زمین اور جس نے ساری ہلا دی، اور ایک آواز میں میں کہنا ہر دل کا سنے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور نئی ایک لگن ہر دل میں لگا دی، اور نئی ایک لگن ہر دل میں لگا دی، اے بابا جی سنو، اور نئی ایک لگن ہر دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔
اب میرے بھائی جی آؤ محنت کریے. کیوں بھائی آج جو میں کہہ رہا یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ ایویں نہ آخیا جی اتو اتو نہ بولو ٹھڈوں بولو. جو میں کھپ کھپا کرنا پیا شرک دا رد کرنا پیا وہ بولو یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ نہ 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 اسی بڈھے ہو گئے قرآن سن کے اجے مجاہد نہیں بنے. اصل مشرکان دی اکھاں چکھاں پا کے مناظرے کیتے رد کیتا اسی اجے بھی مجاہد نہیں. اساں صحابہ دی عظمت اپنی داڑھی قربان کی اور لوگوں اجے مجاہد نہیں. اساں توحید سنت تو اپنے بچے کو آ چھڑے اور اجے اسی مجاہد نہیں. اج مجاہد کون ہے؟ جو پہاڑ دے اورلے دو پیر کر آوے. دو پھیر کر آوے جہاد دی ٹکٹ مل گئی تے پھر کی کہنا مولویو جہاد منکرو کتھوں سانوں مل گئے بریلوی جو وہ آندے نے پیغمبر دے گستاخ ہو. کوئی آندا ابو نہیں بڑا گستاخ ہو. ایک گالے لب گئے اوے اپنے ہو جہاد دا گستاخ ہو. کیا تہاڈی زندگی ہے؟ اج مسئلہ حل کر دیا کو قرآن دی آیت نال. مکی زندگی اندر جتے جہاد بے سیف دا فی الحال تصور نہیں سی اور جہاد دا منکر کافر ہے. کھل کے کہو جہاد دا منکر کافر ہے. کیا باتاں کرتے پھرتے ہو؟ میرے کو گلا نہ کھواؤ پرکھچے اڈا داں گا انشاءاللہ. بات دھیان نال سنو. جہاد دا منکر بے ایمان تے دجال ہے. مکی زندگی اندر جہاد بے سیف ہویا ہے؟ مدینے اندر ہویا نا. اللہ پاک نے مکی سورت اندر سورہ فرقان مکی سورت ربنا ولا تطع کافرین. کیوں جی ہے قرآن دی آیت؟ کوئی آپ جی آنے تھے جی اگے کی ہے پڑھے قاری کو آپ ولا نہیں. ہاں جی کوئی ہے اسے منافق ہے کوئی نہیں سی. اور بھائی سورہ فرقان یاد ہے نا 18واں 19 پارے رل کے آندی ہے. ولا تطع الکافرین اگے اگے تو پڑھتے پہ یار کوئی حافظ قرآن دس دے میں بھول گیا تھے. سورہ فرقان دی ایسے مبارکہ ہے وہ کاریوں اگوں پچھوں پڑھ لو یاد ہو جائے گی. ہاں جی یا قرآن ہی کھول لو. اب دیکھو 19 پارا میں کہنا کہ آج یہ مسئلہ حل کرنا ہے. نہ میرے بھائی یہ تے بھائیاں پڑھا میں 25 سال قرآن سنایا میں سورہ فرقان کہہ رہا صرف تیری محبت لے کے آیا تے میں کہنا تو میرے کو بھی سن لے آج اگر سننا تے انل کوئی زیادتی نہیں کہتے کر رہا. نہ میری طبیعت ہے نہ میری عادت ہے نہ میں چاہنا. اللہ پاک دے فضل و کرم نال اے سورہ فرقان سامنے آ گئی. اللہ پاک دا قرآن پڑھیا ہے. ان آیات نہ جو میں پیش کرنا چاہنا صرف گل اینی ہے کہ گل اج مکائیے کہ مسئلہ دوبارہ پیش کا کرنا پائے. بولو نہ بھائی نہ پیش کرنا پڑے گا انشاءاللہ. کہ تم میرے نہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے نہ ہن تک کسی کاری حافظ نے وفاداری نہیں کی. ہاں جی چلو میں بھی بھولن ہارا کوئی گل نہیں. صرف ایک لفظ دے ماڑا جا شبہ ہے
میں وہ کرنا چاہنا. ولا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. مکی زندگی چ کیا کہ پیغمبر انہاں مشرکاں نال جہاد کبیر کر. سنو 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 تبلیغ کرنی رب نے جہاد کبیر کیا ہے. پہلو یہ جہاد کریدا ہے اپنے. مینوں کشمیر دی لوڑ ہے. کشمیر ساڈا ہے پر ادھروں تے بے نظیر دئی آن ڈی امریکہ نو پاکستان بھی بادشاہ پہلو حال سنبھالو چلیا جے تو منت کرنا غور کرو. جیویں اتحاد جیویں جہاد فرض ہے ایویں اتحاد بھی فرض ہے. تھی جاؤ کشمیر دے بارڈر تے 25 جماعتاں مجاہدین کلواریاں نے 25 یا 23 جماعتاں اور ایک ایک منڈا 2 نوجوان کل کے مرواریاں نے اکٹھے ہو کے نہیں لڑ رہے. کہ قرآن نے کیا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا. میرے کو خیر کی توقع چاہیے نا. میں تہاڈی جماعت دا ہن بڈھا یا مولوی بننا پیا اور بڈھا ہو رہا نا تے میرے کو توقع پر چنگی ہونی چاہیے. لو میں چنگی توقع دا اعلان کرنا. میں کہنا جماعت تے اہل حدیث نو اتحاد کرنا چاہیے. میری جماعت وچ اگر کوئی اتحاد دا منکر ہے تے وہ شیطان ہے. میں قتل ہودا کال نہیں. میں اتحاد دا اعلان کر کے چلے تھے. مینوں پتا ہے کہ حافظ صفی سعید محترم نے سن لو کہ میرے کو اخلاق دی بات. یہ بچے میرے اپنے نے سارے ہی. حافظ سعید صاحب بھی اپنے نے. میں انہوں محترم کر کے کہنا کہ پتہ نہیں انہوں کی کیتا. انہوں پیر بدیر جن چھڈ کے جڑا فوت ہو گیا ہے پتہ انہوں کا کی کردار ہے. حافظ یا امیر محمدی بھی چھڈ گیا ہے. پتہ نہیں کی کردار ہے. عبداللہ ناصر رحمانی چھڈ گیا ہے. پتہ نہیں کی کردار ہے. پتہ نہیں کی معاملہ انہاں لوکاں کول کی گلاں نے انہاں دیاں کہ سارے چھڈ کے چلے گئے نے. لکھوی صاحب بھی چھڈ گئے نے. پتہ نہیں کی گئے. اسی آنے ہاں دنیا چھڈ گئی ہے اسی تینوں گل نہ لاؤنے تینوں دنیا چھڈ گئی ہو. میرا سخی پروفیسر ساجد میر کھلے دل دا مالک اللہ پاک دے فضل و کرم نال میں اعلان کر کے آنا اسی گل نہ لاؤنے ہاں اور تیرا کسے نہیں بننا مکی زندگی تو بغیر. تیرے دن آ رہے نہیں ہو جائے. یاد رکھیں بنے گی تو مرکزی جمعیت الحدیث بنے گی. جنہوں شیخ جمیل الرحمان رحمت اللہ علیہ دے مصیبت دے دن آئے ساری دنیا چھٹ گئی. ادو میری جمعیت کم آئی. تیرے بھی کم میری جمعیت آئے گی. آ ہنے کم دی گل سن لو. میں انا پروفیسر سعید صاحب دی جماعت دا کوئی بندہ اس ویلے مرکزی امیر نہیں. پروفیسر صاحب جماعت امیر تو خالی ہے. بے امیر جماعت چنگی نہیں ہوندی. امیر تو خالی ہے. شعبہ جہاد دا امیر ہے. ایک ہوندا مرکزی امیر ایک ہوندا کہ شعبے دا امیر. سمجھدار بندے بیٹھے ہو ٹھیک آ رہے. شعبہ جہاد دا امیر ہے مرکزی امیر کوئی نہیں. عبداللہ شیخ پوری اللہ کو ڈر کے کہندا ہے کہ مرکزی امیر پروفیسر ساجد میر نو من لو دعویٰ والارشاد والے تے اسی تانوں شعبہ جہاد دا امیر پورے پاکستان دی جماعت من لیندی. آؤ اتحاد دی لوڑ ہے. کیوں بھائی تھک رہے نہیں تھی گئے
تسی کیویں تھکو قرآن سن رہے ہو ہیں تے ڈھاڈے نے بڑے پر ایڈا منہ کمزور بابا نہیں ہے. ہاں جی عرض کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ پاک فرماندے نے تانوں تہاڈے رب نے آکھیا ہے میں تو منگو. ماشاءاللہ اے آ تھوڑی بڑا ہی پیار ہے. تہاڈے رب نے کیا کی ادعونی ایک میں شبہ دور کر جا. مولوی آندا ہے لا الہ الا اللہ دا ترجمہ میں کیتا ہے تے مولوی آندا ہے لا الہ الا اللہ مانا صرف عبادت کرنا ہے غیر کو منگنا شرک نہیں. میں آنا عبادت تے دعا ایکو ہی مانے وچ آکھو گج کے بولو آکھو کوئی. ہن میں مانا پیش کراں ایک نات ترمذی دی حدیث ایک قرآن دی آیت. نبی پاک دا دیوانہ صحابی کون بولو کہنا بشیر بن نعمان کتے بیٹھے نے مجمع دے نبی پاک منبر تے جمعہ پڑھا رہے نے کہندا تے سمے تو میں نبی پاک کو اپنے کناں نال سنیا میرے پیغمبر نے آکھیا الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. کتاب الدعوات ترمذی شریف اور روایت حسن. سبحان اللہ. یہ سند میں ٹنکا کے لکھی ہے. نبی علیہ السلام آندے نے الدعاء هو العبادة. دعائی عبادت ہے. اینی گل کہہ کے پھر نبی پاک نے اگوں اپنی گل نو پختہ کرنے واسطے قرآن پڑھیا. اجتہاد پیغمبر نے کیتا قرآن چوں مسئلہ حل کیتا قرآن چوں اے گل کہہ کے کیڑی الدعاء هو العبادة. اگوں نبی پاک نے آکھیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے تہاڈے رب نے آکھیا میں تو منگا میں تہاڈیاں حاجتاں پوریاں کراں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو میری عبادت تو تکبر کر دینے. عبادتی بھی آیا ادعونی بھی آیا مانا کی بنیا الدعاء هو العبادہ بھی آیا مانا یہ بنیا کہ غیر نو پکارنا غیر دی عبادت ہے. جو غیر دی عبادت کردا مشرک ہے. پھر آکھیں گے کلمہ گو کدی مشرک ہو سکتا ہے. دیکھو جی وہابیاں کنا ان مچایا. پچھلے میرے تے کیس ہو گیا جج بڑا مذاقیہ سی. جج نے دوئے مولوی سد لے کیس کرنے والا بھی کیس میرے تے ہویا سی. جج کہنے لگا جی مولانا اتنے میرے کو بہ کے بات کرو انہیں میں مار لینا. بعض ہو کے جج مینو میں آنا کہ یہ سانو مشرک آندا ہے. یہ عبداللہ شیخو پوری ہے نا یہ بڑا غلط بندہ جے سانو مشرک آندا ہے. اسی کلمہ گو ہاں مشرک تے وہ ہوندا جو کلمہ نہ پڑھے. اسی نے کلمہ پڑھنے سب تو ہن کلمہ سن لو. میں کہا جج صاحب جے کلمہ پڑھ کے بندہ چوری کرے تو چور ہے کہ نہیں؟ میں کیا جج صاحب مجھے وہابیا جج ہاں. میں کیا میں پوچھنا چاہنا اگر کلمہ پڑھ کے مولوی کوئی غیر کلمہ پڑھ کے چوری کر لے چور ہے کہ نہیں؟ تو چور آکھے گا آندا انہوں چور کہاں گے. کہ میں کہا جے کلمہ پڑھ کے شراب پیے تے آندا شرابی کہاں گے. میں کہا جے کلمہ پڑھ کے قتل کرے تے کہندا قاتل کا کہاں گے. میں کلمہ پڑھ کے زنا کرے تے کہندا زانی کہاں گے. جے میں کلمہ پڑھ کے شرک کرے تے
آدھا مشرک آؤں گے میں کہا بتا دے آپ ہی ہو گئے مولوی آئے میں کتاب میں جا کے پھر آؤں گا طریق پھر پا دیو طریق پوا کے اندر کھاتے مولوی پا کے صلح کر لیں بھائیو اللہ پاک دا فضل و کرم ہے کہ اہل حدیث تانوں جگا جگا کے کہندا ہے شرک نہ کرو کیوں جی ہن ایک کنڈا کٹ جاندا چھت آتا پڑھنی ہے میرے ہو آخو تو 20 پڑھ دیا گا اللہ پاک دے فضل و کرم نال میں ترجمہ بچی اہل حدیث ہوئی انہیں کہا میرے لیے دعا کرنا اور میرے بھائی واسطے اے رکایا کو بچی اہل حدیث ہوئی ہے انہیں دعا کرے گا اللہ کرے تو میرا بھائی بھی میرا سارے عزیز و قارب اہل حدیث ہو جانا اللہ پاک ایک قرآن دیا برکات پوریاں فرمائے اب بیٹھنا ہے وقت بہت ہو گیا ہاں جناب علی گل یہ ہوئی فیصلہ اتنے ہویا میں بھی بڑا ترلا ماریا بھراواں کے آ چھوٹا ویر بہت سخت ہے آ وڈا آ میرا بھرا نا میری گل مان لینا ہے ہوڑے کالی پان لگی ہے میں بھی تھک گیا بھی مینوں بلا کرو بدھ نوں یہ نہیں ہٹتے وہ 2 بھرا میرے بیٹے نے وہ ایک پھر مجھے سدتے ہیں وہ سدنوں ہٹ گئے نے ادھروں تو میں ہوں یہاں کی محنت کرنا کہ مینوں بدھ نوں سدیا کرو تو بہرحال مقصد یہ ہے اس بات پہ غور کرو سورہ جمعہ پڑھانا جا کے مطالعہ بھی کرنے ہوتے ہیں کئی لوگ ملنے والے سون نہیں دیں دھیان نال تو جب سوچنا نا آرام نال تے گھر جا کے کی کہنا جگاؤ نا مرے پے تے میں رب دے فضل نال جا کے جماعت کرانی اتنے مجھے قرآن بھول جائے گا ہاں جناب علی کہندے نے مولوی جی جڑے سن مشرک وہ منگتے سن بتاں کولوں وہ منگتے سن حجرا شجرا سورج کولوں کمر کولوں اسی دے منگنے اللہ دیا ولیاں کولوں تے تو ولیاں نو بتاں نال ملائی آنا ہے نبیاں نو بھی کیا بھیا سارے پاکستانی بیٹھے ہیں بولو پاکستان میں داڑھی مننے بھی ہیں نا نمازی بھی ہیں نا کافر بھی ہیں نا عیسائی بھی ہے نا سارے پاکستانی نے پاکستانی ہونے کے ناطے نال سارے کٹھے ہیں مقام برابر نہیں گل سمجھ گئے ہو نا یہاں مولویوں کی فرقی میں سیدھی کر دیا انشاءاللہ ان سمجھو کہ کسے مکان دی 4 دیواری اندر مولانا بھی رہندے نے مجھ بھی بجی ہے انہوں نے گھر دے بچے بھی نے ایک کتا بھی رہندا ہے سارے گھر میں داخل نے مقام برابر نہیں مقام برابر نہیں اللہ دی مخلوق وچ ملائکہ بھی داخل نے نوری بھی داخل نے ناری بھی داخل نے انسان بھی داخل نے پتھر نباتات جمادات ہر شے داخل ہے پر مقام برابر نہیں اسی آنے مخلوق دے ہون دے ناطے نال برابر نے مقام ہون دے لحاظ نال انبیاء سب تو اعلیٰ نے اور اعلیٰ وچ سارا نبی اعلیٰ ہے اے تے گل سی سمجھاؤن دا ایک انداز ہن میں دلال مہیا کراں جڑے آندے نا بتاں کولوں تے سورج چند کولوں منگدے رہے نے سنو قرآن اللہ پاک دا قرآن آندا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم ان الذین تدعون سورہ اعراف دے 9واں پارہ جے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم رب آندا جنہاں نوں تسی اللہ تو سوا ویلے کویلے پکار دے ہو او تواڈے ورگے بندے نے تواڈے ورگے اے بندیاں دی آیت ہے کہ بتاں دی آیت ہے
اور بولو نہ بولو اے بندیاں دی آیت ہے ہن میں پڑھ لگائی ہوئے قبراں دی آیت آقا ہوندا والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون گل سمجھ گئے ہو نا بھائی اللہ پاک دا قرآن سنو گے جے قرآن سنائیے نا تے پیار کیویں کرو ایک مولوی میرا گجا نواں نواں اٹھیا ایک پنڈ کار کرایہ تے لے گیا کرایہ تے کار لے گیا وہ نہ کہ جناب ساری جماعت ماری ہے کار دا خرچہ نہیں چک سکتی آندا حافظ اللہ شوبری نہیں چکاوندا وہ نہ کہ جاؤ جا دے ہنے ہی جی او بھائی جان بڑیاں بڑیاں میرے بارے گلاں نے بہت کچھ ہو رہا دنیا تے نکے نکے مولوی اٹھتے ہیں تو گلاں کھلارتے ہیں آخر میرے بچے جو ہے چھوٹے بھائی جو ہے پر پترو بھائیو ایک میدان ہے اللہ پاک دا فضل و کرم ہے بینک وچ اکاؤنٹ تک نہیں لیکن کسے دا پیسہ نہیں دینا کسے دی محتاجگی نہیں کوئی فخر نہیں او دے دین دا خادم نہیں 10 مربیاں دا مالک ہوئے کہ 86 ماڈل گڈی تے نہیں بیٹھ سکتا حالات یہ نے مینوں اللہ نے 86 ماڈل گڈی تے بٹھایا نال میرے ملازم بیٹھے ہوندے نے اے اللہ دا فضل ہے کہ بغیر خیانت تو میرے شہر دی جماعت ایک جا کے کوئی بیان لے ٹیڈی پیسہ 1 روپیہ بغیر خیانت تو تواڈے شہر دا میرا امیر ہے پروفیسر ساجد میر 100 روپیہ خیانت قائدین اہل حدیث قائدین اہل حدیث اس طرح میں ان کیویں کراں کہ ہن میں چلاں جا بغیر تیل تو تے مہینے بعد چندہ کٹھا کراں تے ادھا لا جانا ادھا چڑھ جاواں ان میں تو نہیں ہوتا خیانت جماعت دی نہیں کیتی بددیانتی نہیں اگر میری مرکزی جمعیت امیر کہے کہ عبداللہ بددیانت ہے میں 80 کوڑے خان دے قابل ہاں اسی جماعت نو کھادا نہیں جماعت واسطے اپنا پیٹ کٹایا اس واسطے بڑے ادب نال کہاں گا ادب و احترام ملحوظ رکھو اے نہیں کہ داڑیاں رکھ کے وال رکھ کے گٹے ننگے کر کے تقریر میں کردا ہوں تے منہ پرانو خدا دی قسم مولوی وال پیچھا کر کے بیٹھ رہن گے باہر کور کرن گے اے بے ادبی چھڑ دیو ورنہ تسی مٹ جو گے دنیا تو صاف صاف بات ہے توحید نہ کرو بزرگاں دی اب ذرا قاری ذرا عبدالحفیظ اللہ پاک نے زندگی دے سکون دے تو میں چند باتاں کر رہا سا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون جنہوں اللہ تو سوا پکار دے وہ کچھ پیدا کرن جوگے نہیں بلکہ پیدا کیتے گئے سن ہن مردے نے زندہ نہیں اے مردیاں دی آیت ہے کہ نہیں بولو بولو اے پتھراں دی نہیں قبراں دی آیت ہے ہن میں تیرے سامنے آیت پڑھن لگا شریعتی مولویاں دی اللہ پاک کہندا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ انہاں یہودیاں تے عیسائیاں نے اپنے مولویاں بڑیاں بڑیاں پڑھیاں لکھیاں صوفیاں نو انہاں اللہ تو سوا رب بنا لیا اے من دون اللہ اندر سارے مولوی داخل اجے بھی سمجھ نہیں آئی او قیامت دا دن ہوئے گا دسن مینوں مولوی اے بتاں نال گل ہون ڈئی ہے کہ ولیاں نال قیامت دا دن آئے گا سورہ فرقان وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
فیقول وانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل۔ اللہ قیامت نو حشر بپا کرے گا اور کٹھیاں کرے گا انہاں لوکاں نو بھی اور جنہاں دی لوگ پوجا کردے سن، جنہاں نو گھراں نو پکاردے سن، انہاں نو بھی کٹھیاں کرے گا تے پوچھے گا فیقول انتم اضللتم عبادی، اور تساں میرے بندے گمراہ کیتے نے، ہؤلاء ام ضلوا السبیل، یا اے خود گمراہ ہوئے نے۔ یہ بتاں پوچھن دیا جنہوں نے پکار دیتے بتاں پہ پوچھتا ہے۔ سورہ فرقان دی آیت ہے اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَمْ هُمْ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ صاف کہو کہ تسی انہاں نو گمراہ کیتا ہے کہ آپ گمراہ ہوئے نے۔ اگوں اللہ دے ولی کہن گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ آکھن گے اللہ تو پاک ہے تے ساڈے واسطے کدوں بت بولن دے نے، ساڈے واسطے کتے جائز ہے کہ اسی تیتوں سوا کار ساز ہوراں نوں بناوندے، اے جھوٹ بول دے نہیں، ساڈا واقعہ کوئی نہیں ہو جیا۔ آن 14ویں پارے وچ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایک مولوی ہے فیصلہ آباد دا شرک دا پجاری، انہوں کسے آکھیا حامد اللہ قرآن بڑا پڑھدا، آندا انہوں ہور آندا کہ یہ قرآن ہی آندا ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد عبداللہ صاحب شیخ آندا انہوں اور گل کیڑی ہوندی ہے، آندا انہوں اور گل کیڑی ہوندی ذرا قرآن ہی ہوندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن بھی کتے ہر کلو میرے برا ہونا ہی جنہوں اللہ عطا کرے۔ اللہ پاک دا قرآن اندر وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا۔ اسن قرآن دھیان نال اللہ پاک آندے نے جدوں مشرک ویکھن گے اپنے حاجت رواواں نوں تو کی کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا من دونک، آنیو جنہ تو ادھی تیتوں سوا حاجتاں منگ دے سا سانو یہ نہ کیا سی، اے سارے ترے پھر دینی ساڈے مشکل کشا پیر آگے نہیں، گدیاں والے آگے نہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاء۔ اللہ پاک فرماندے نے مشرک ویکھ کے کہن گے آ نہیں وہ ہوئی جنہاں نوں اسی تیرا شریک بناندے رہے تیتوں سوا، بت تلے پھردے سن۔ تے اگوں کی کہن گے وہ لوگ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اگوں کہن گے ربا اے جھوٹے نہیں، انہاں نوں کہن گے تسی جھوٹ بول دے ہو، تانوں دا کدوں آکھیا سی ساڈی پوجا کرو، ساڈے کولوں منگو، نَدْعُو مِن دُونِکَ۔ یہ بتاں دی آیت ہے۔ کوئی دسے ماں دا لال، میں اس مضمون تے انشاءاللہ سپا لسٹاں اللہ پاک دے فضل و کرم نال، اللہ پاک دا خاص احسان ہے۔ کوئی مضمون دے دیا کرو انشاءاللہ بندہ کھا دے، پر ان آیاتاں تے غور کرے آجے۔ ہن میں آیت پڑھن لگا ہی مولوی جی نبیاں دی آیت
میں ولیاں دی پڑھ لیاں نہیں آتا ہوں نبیاں دی آیت اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. جدوں آکھیا عیسائیاں نے کیا سی نا کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے آکھیا نا ہن قیامت نوں قابو آئے نے رب پوچھے گا کیوں عیسائیو تساں میرے عیسیٰ نوں کیا دی الہ کیا تھا جے معبود کیا تھا جے اگے میں معبود دا ترجمہ کر چھڑا کیتا نا الہ کیا تھا جے کہن کہ یا اللہ سی کو پاگل اسی کو پاگل اسی ایڈی گل غلط کریے سانو تو عیسیٰ نے آخیا جی مینو الہ کو کہ اللہ پوچھے گا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. سبحان اللہ. جاگیا شکر ہے. جناب علی عیسیٰ ابن مریم کیا ماں بیٹے نے گل کہی سی سانو اللہ تو بغیر حاجت روا من لو مشکل کشا من لو تو سن کیا سی عیسیٰ بڑا مؤدب یہ نہیں آخیا لے میں کہتا کدوں ایسے گل ہوئی جھوٹ بول دے بکواس کر دے میں تو نہیں آخیا اللہ دے دربار میں جرت نہیں پئی او دے دربار کھڑا ہونا سوکھا نہیں. نبی عیسیٰ نے لیما کہہ پانی کیا ایک گل نہیں ہوئی آندے نے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ تم پاک ہے سبحان اللہ اللہ تم پاک ہے تے میرے واسطے کدوں جائز ہے تیرے ذمے جھوٹ لاواں یہو جی گلاں نجائز میں کیویں کہہ سکنا. اگوں میں اپنے آپ نوں کنجیا نے ڈر ڈر کے کھلو کے کی آندے نے ان کنت قلت فقد علمت اگر میں آکھیا تے تو جاننا ہے اگر میں آکھیا ان شرطیا اے نہیں آکھیا میں کدوں آکھیا میں کدوں انج خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. عیسیٰ علیہ السلام نے گل نہیں کہی کدوں میں آکھیا کدوں انج ہویا نا پھاٹاں دے نے ان کنت قلت فقد علمت اگر میں آکھیا آقا تسی جان دے ہو تعلم ما فی نفسی تسی میرے دل دیاں بریکیاں جان دے ہو تے ولا عالم ما فی نفسک تے میں تیرے دل دیاں گلاں نہیں جاندا. انکا انت علام الغیوب. اللہ پاک اپنے دین دا خادم بنائے کوئی تیل نہیں میں کی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو یار بھائی جو دعا مانگ کے جاؤ. اچھا یہ جواب تاں دے رہے سارے بیان تھے بیجو بھائی سارے بیجو آرام نال رکیا آ دو تے رکیاں پئیاں نے تھلے بیجو آرام نال جے جاؤ گے تو پھر میں نہیں جواب دینا کوئی گل کرنے والی تہاڈی اے نہیں کم ٹھیک کھپن نوں میں تے تسی بادشاہ بھاجو ڈولی آ دے دعا واسطے رکا بچی دا آیا سی تے پیار کسے لکھا کیا نماز کے شروع میں نماز ثنا پڑھنی جائز ہے صحیح حدیث سے ثابت کریں. ثنا تو مراد جے سبحانک اللہم و بحمدک کا ہے پھر سوال دی ہور حالت. جے ثنا تو مراد کوئی دعا پڑھنا ہے
تو بخاری چاہتا ہے کہ آپ پڑھ دے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، آخر تک یہ دعا پڑھ۔ باقی یہ رہ گیا کہ سبحانک اللہم ہے کہ نہیں، یہ روایت دا انکار نہیں، یہ مسلم میں چاہتی ہے، روایت معلق ہے، سن ٹوٹ جاندی ہے دی روایت دی اچھی آلہ نہیں، یہ اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ روایت آلہ ہے۔ سبحانک اللہم جائز ہے لیکن یہ مقابلے چ روایت معتبر نہیں۔ وطر کی دعا رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے یا نہ، اور کیا ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے؟ گل سمجھو، وطر اندر دعا رکوع تو پہلوں بھی جائز ہے، بعد وچ بھی جائز ہے، دعا چھڑنی بھی جائز ہے۔ سنو دھیان نال، رکوع تو پہلوں بھی جائز ہے، رکوع تو بعد بھی جائز ہے، کہ چھٹ جائے تو سجا صاحب کوئی نہیں جائے۔ ہوں سنو ہاتھ اٹھاؤن دے بارے، کوئی مینو یہ آکھے کہ وضو وکھرا وکھاؤ نفلاں واسطے تے وکھرا وکھاؤ فرضاں واسطے، کہ نفلاں دا وضو کہو جہا ہوندا ہے تے فرضاں دا کہو ہوندا، میں کتوں وکھاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرضاں اندر قنوت منگی ہے ہاتھ کھڑے کر کے، فرضاں اندر قنوت منگی ہے دعا ہاتھ کھڑے کر کے۔ جدو فرضاں اندر ہاتھ کھڑے کرنے جائز نے تو وطر تے فرضاں دے متحد نے۔ ماشاءاللہ تھی نماز نہیں کہندے انہوں، کڈی جہالت کی گل ہے۔ جدو فرضاں اندر نبی نے ہاتھ کھڑے کیتے نے تے تانوں کی حق حاصل ہے کہ ہاتھ کھڑے کرنے مخالفت کرو؟ کیونکہ جڑا مطلق فعل ہوندا ہے او دی نفی ادو ہوندی ہے جدو پیغمبر نفی کر دے۔ وطراں اندر نفی جو نہیں ہوئی ہاتھ کھڑے کرن دی، جے اسباب فرضاں دا وطراں نوں بھی کم دے گا۔ تے باقی قیام اللیل مروزی وچ آوندا ہے کہ حضرت عمر نے دیگر صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی وطراں وچ، پہلوں بھی جائز ہے رکوع تو تے بعد وچ بھی جائز۔ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقے اس طرح بدلتے ہیں جی وہ پوچھتا ہے۔ یہ سوال عجیب ہے، سوال بھولن کی کفیت دسی نہیں گی، کہ میں کیویں کفیت بیان کرا سجدے دی؟ اس واسطے پہلو سائل رکا کر لے کہ بھولن کی کفیت کی ہے۔ اب نہیں کوئی حساب نہیں گا، ہاں کیونکہ رکن نہیں وطر کا۔ کسی کیا ہے کہ جی جڑے منڈے باہر کرکٹ کھیلن گئے سن نا، کہ کئی لوگوں نے دعا منگی ہے مسیت کہ یا اللہ جتا دی انہوں نے، یہ کسی موری بیچارے نے کیتے ہونا وادا کاٹا، وہ ہوں یہ شوق چڑھیا جہاد کرن دا کہ میں ہوں آکھاں بھائی جی بعض اوقات طبی طور تے دو بندے گھولتے ہون نا، کشتی لڑتے ہون، ایک اہل حدیث ایک مشرک، تے بندہ آندا یار ساڈا منڈا کردا غلطی ہے اللہ نو کامیاب کرے۔ اصل وچ ہندوستان دا مقابلہ ذہن وچ سی تے کئی بڑے جذباتی سن، جذبات دا اظہار کرتے رہے۔ یہ جو کفر شرک کیویں آکھاں؟ مینو کسی پوچھا کہ آ تصویر بنایا جائز نے، میرے کو اندر تصویر بنا گئے نے، میں منع کرتا، میں اپنی تصویر نہیں بنوائی، یہ میرا عمل ہے، میں ثابت کیتا اپنے عمل نو، لہذا میں منع سمجھنا۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں گھر میں اعتکاف عورت کر سکتی ہے؟ قطعاً نہیں اعتکاف عورت کر سکتی، مسجد انتظام ہے تو کرے ورنہ نہ کرے، جتنے انتظام سیتے ہیں اتنے کر سکتی ورنہ نہ کرے، اعتکاف کو ضروری نہیں عورت واسطے۔ قطعاً کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں،
کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے. اعتکاف دا تعلق ہی مسجد نال ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. امام بخاری نے باب بدھا ہے کہ یہ روایت میں آندی ہے. پہلوں امام بخاری نے باب بن کے 5 حدیثاں دیا. نبی پاک دے ہوندیاں آپ دی بیوی زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ اتقاء بیٹھیاں پیغمبر دے نال خیمے چ نال دے خیمے چ حتیٰ کہ انہوں نے بیماری سی استحاضہ دی. ایک بیماری ہوندی عورت نو استحاضہ دی بیماری سی. وہ کہنے لگی ہلاکت تو یا رسول اللہ میں تے ہلاک ہو گئی ہوں میں تے اعتکاف گیا. فرمایا عائشہ اینو پانی ٹپ بھر کے مسیتے رکھ دیو وچ بیاہ جاوے گھر نہیں جا سکتی. یہ بخاری دو. نماز تسبیح کیا باجماعت نماز میں رکوع میں شامل ہو جائے رکعت ہو جائے گی؟ نہیں ہوئے گی. قبل از غسل وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی جائز ہے؟ جائز ہے. کیا ہزا اور قرآن پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی. نماز قصر کتنی مسافت پر 9 میل تو شروع ہوتی ہے مسافت. 9 میل سفر جانا ہوئے گھروں باہر نکلو شہر چڑھ دیو مسجدوں باہر نکل جاؤ دعانا شروع کر دو. نماز فجر کے بعد قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. جڑی نماز فجر میں شامل ہے وہ کی جا سکتی. غیر نماز سورج چڑھنے تو بعد پڑے گا. نماز میں سنتاں 2 رہ گئی نا تے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس کے تحت. یہ جڑی 2 صلاتاں نے 9 سنتاں نے یہ فجری نماز میں داخل نے. یہ غیر نماز نہیں. یہ بندہ پڑھتا بڑا زور رہا ہے رکے کے لینے رکے کے لینے کلو رکا جنے کو لینے. میں اندر بیٹا باہر ہاں رکے کے لینے ہاں رکے کے لینے جواب کوئی نہیں آیا. اور کلو منو رکے کلو رکے ایویں گلا کر کر کے نہ گل نہ کوئی بات نہ وجہ نہ وجوہات. اللہ پاک دا فضل ہے. اور برخورداروں میں تھوڑی جماعت دا ادنا یا خادم ہاں. نماز تسبیح نماز تسبیح با جماعت نہیں جائز کلیاں پڑھ سکتا ہے. نہیں ہے جائز با جماعت. پھر ان کی کریے میرے برخوردار میں مسئلے سنو انہوں نے بڑے کام ہوں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تمام بیماریاں شفا دے تمام دیاں تمام پریشانیاں دور فرما دے. اللہ اپنے دین دا خادم بنائے. اللہ پاک خاتمہ ایمان تے فرمائے. اللہ پاک جماعتاں اندر اتفاق کو اتحاد پیدا کر رہے. اللہ نوجواناں نو علماء دا ادب کرن دی توفیق دے اور بزرگاں نو بھی توفیق دے شفقت کرن دی. اللہ پاک اپنے دین دا خادم بنا دے. اللہ پاک ابہار نو قائم رکھے. اللہ پاک اے لوکاں دے جسے کروانا قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو بھی رکے آئے دعاؤں واسطے اللہ سارے پورے فرمائے. وصلی اللہ علی النبی وعلیہ. لگا رہے نہیں تار نہیں